اور بجلی مرحلہ وار مہنگی ہوگی، پاکستان نے IMF کی شرط مان لی۔ نئی حکومت بھی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے روڈ میپ پر چل پڑی، قرض کا موجودہ پروگرام جاری رکھنے، سبسڈی بتدریج ختم کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ واشنگٹن میں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی وفد کے ساتھ IMF سے ملاقات میں معاملات طے، غریب طبقے انکم سپورٹ پروگرام، صحت کارڈ پر سبسڈی جاری رکھنے پر رضامندی کا اظہار۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں عمران خان حکومت نے جو معاہدے کیے وہ نبھانے کے پابند ہیں۔ یہ معاہدے عمران خان نہیں بلکہ حکومت پاکستان کے ہیں۔ ہمیں مشکل فیصلے کرنا ہوں گے۔ رواں سال ٹیکس ریٹ بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں، IMF ٹارگٹ برقرار رکھنا ہے۔ اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دی جا چکی ہے، ڈیفالٹ کا کوئی چانس نہیں۔ غربت میں کمی کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم بڑھائی جا سکتی ہے۔ اس مہینے میں یا پچھلے مہینے میں جو مریض یہاں پر آئے جن کی لیور کے جن کو ٹرانسپلانٹ کیا گیا، جن کے لیور کو، ان میں سے صرف 17% وہ لوگ ہیں جو کہ غریب لوگ جو جن کے پاس وسائل نہیں ہیں اپنے علاج کے لیے، اور باقی پارشلی یا فلی جو فنڈڈ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جن کو آپ عمرہ کہتے ہیں، اللہ ان کو اور دے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا PKLI لاہور کا دورہ، میڈیا سے گفتگو میں کہا دورے کا مقصد طبی سہولیات کا جائزہ لینا ہے۔ اسپتال کے 21 میں سے 16 یونٹ فعال ہیں۔ یہ صرف پنجاب نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے ہے۔ 17% مریضوں کا مفت علاج کیا جا رہا ہے۔ فنڈز کے لیے ٹرسٹ بنائیں گے۔ نیب کے حکومت خانوں میں 2 بار ہو کر آیا ہوں۔ گزشتہ حکومت نے مخالفین کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جوہر ٹاؤن لاہور میں قائم رمضان بازار کا اچانک دورہ، عوام کو رمضان میں اشیاء قرنوش کی کم نرخوں پر فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ شہباز شریف کوٹ لکھپت جیل بھی گئے، مختلف حصوں کا معائنہ کیا، اس بیرک بھی گئے جہاں انہیں قید رکھا گیا تھا۔ وزیر اعظم کی جیلوں میں سہولیات میں اضافے اور اسکول ڈسپنسری بہتر کرنے کی ہدایت۔ کراچی سے پشاور تک بجلی بحران، شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ سے روزے دار بے حال۔ شہری علاقوں میں 8 سے 10 گھنٹے، دیہات میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے تک جا پہنچا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ہنگامی اقدامات کے ذریعے مئی تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں نمایاں کمی کرنے کا حکم۔ کہتے ہیں جب تک عوام کو لوڈ شیڈنگ سے نجات نہیں ملتی چین سے نہیں بیٹھوں گا اور نہ کسی کو بیٹھنے دوں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیالکوٹ میں آگ لگنے سے گندم کی تیار فصل کی تباہی پر مالی امداد کا حکم۔ کہا جن کسانوں کی فصل جل گئی انہیں فوری امدادی چیک دیے جائیں۔ رمضان المبارک ہے، مشکل وقت میں کسانوں کی بھرپور مدد کی جائے۔ فائر بریگیڈ نے 32 کلومیٹر کا فاصلہ 55 منٹ میں طے کیا۔ آگ کو 135 ایکڑ میں پھیلنے سے روکا گیا۔ DC سیالکوٹ کی رپورٹ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو جوابی خط۔ وزیر اعظم نے جوابی خط میں صدر پوٹن کے تہنیتی پیغام کا شکریہ ادا کیا۔ کہا پاکستان افغانستان کے مسئلے پر روس کو ساتھ لے کر چلتا رہے گا۔ روس کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کے مزید مستحکم کرنے کے خواہاں ہیں۔ روسی صدر نے گزشتہ ہفتے وزیر اعظم شہباز شریف کو انتخاب پر مبارکباد کا خط لکھا تھا۔ عمران خان کے خلاف بغاوت کا کوئی بامقصد ثبوت نہیں۔ سابق سفیر کی کیبل کو ٹھوس ثبوت ماننے والے کی منطق درست مان بھی لی جائے تو دنیا بھر میں حکومتوں کی تبدیلی کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ دھمکی آمیز خط کو بغاوت کا ثبوت قرار دینا بلا جواز ہے۔
امریکہ طاقتور ہے لیکن اتنا بھی نہیں۔ امریکی خارجہ پالیسی کے سب سے بڑے ناقد نوم چومسکی کا بڑا بیان آ گیا۔ تحریک انصاف کا 26 اپریل کو الیکشن کمیشن کے سامنے چیف الیکشن کمشنر کے رویے کے خلاف احتجاج کا اعلان، ضلعی تنظیموں کو ہدایات جاری۔ فواد چودھری ٹویٹ میں کہتے ہیں پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں الیکشن کمیشن کے معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے جانبداری اور بددیانتی کی انتہا کر دی۔ منحرف اراکین کی اسمبلی سیٹ ختم کرنے کا ڈیکلریشن نہیں کیا جا رہا۔ کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ جو پارٹی رخصت ہوئی ہے عوام اس کا استقبال کر رہی ہے، اور جو برسر اقتدار بیٹھے ہیں ان کے چہرے لٹکے ہوئے ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستان کی نئی سیاسی تاریخ لکھی جا رہی ہے، عوام امپورٹڈ حکومت کو مسترد کر چکے ہیں۔ بلاول بھٹو پنجاب کی 10 MNAs کی سیٹیں مانگنے لندن گئے، عوام آئندہ انتخابات میں نوٹوں کو ووٹ نہیں دیں گے۔ عید کے بعد عمران خان ملتان میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ الیکشن کمیشن دفاتر کے سامنے 26 اپریل کو پرامن احتجاج کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو کے خلاف بیان بازی سے شاہ محمود قریشی لیڈر نہیں بن سکتے۔ وفاقی وزیر صحت قادر پٹیل کا شاہ محمود قریشی کے بیان پر رد عمل، بولے شاہ محمود قریشی بے عزتی بھی نذرانہ سمجھ کر قبول کرتے ہیں۔ لندن میں 2 قائدین کی ملاقات ہوئی جس سے پی ٹی آئی کو تکلیف ہے۔ شاہ محمود قریشی تو عمران خان کی نااہلی کے لیے منتیں مان رہے ہیں۔ اعتماد پیش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اب یہ میرے نشانے پر آ گئے ہیں، میرے جال میں پھنس گئے ہیں اور میں 1 گیند سے 3 وکٹیں لوں گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے قریب پہنچی اور انہیں یہ پتہ لگا کہ وہ 3 وکٹیں لینے کی بجائے خود اپنی مڈل سٹمپ کھونے والے ہیں، تو یکا یک انہوں نے پینترا بدلا اور تحریک عدم اعتماد کو ایک بین الاقوامی سازش قرار دیا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے 2 بار کہا کہ مراسلے میں کوئی سازش نہیں۔ عمران خان کہتے تھے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد آ جائے، ان کو آئین کی کوئی فکر نہیں، پاکستان کے مفاد کے ساتھ کھیل رہے ہیں، صرف ذاتی سیاست اور انا کی تسکین کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ یہ 3 وکٹ کی بات کرتے کرتے پینترا بدل کر سازش کی بات کرنے لگے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے اعزاز میں فیصل آباد میں استقبالیہ تقریب، بولے سفارتی مراسلے جیسے حساس ایشو کو تماشا بنا کر ملکی مفاد کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ عمران نیازی جھوٹے پروپیگنڈے سے عوام کو گمراہ کر کے اداروں کے خلاف اکسا رہے ہیں۔ اتحادیوں سے مل کر آئینی طریقے سے نااہل سلیکٹڈ کو گھر بھیجا۔ کرپشن اور اقربا پروری کا سیاہ دور اختتام پذیر ہوا۔ انتخابات میں پتہ چلے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہیں۔ اسد عمر کہتے ہیں شہباز شریف نے کہا تھا غیر ملکی مداخلت ثابت ہوئی تو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ بیرونی مداخلت پر 1 نہیں 2 بار قومی سلامتی کمیٹی تصدیق کر چکی ہے۔ عمران خان نے شہباز شریف کو ساتھ نہیں رکھنا، میاں صاحب کرسی چھوڑیں اور الیکشن کروائیں۔ دلال چودھری کہتے ہیں شیریں مزاری کو امریکہ برا لگتا ہے جبکہ ڈالر اچھے لگتے ہیں۔ شیریں مزاری امریکہ سے آئی، غیر قانونی فنڈنگ کا حساب دیں، اس ورلڈ کپ کے بارے میں بتائیں جو امریکہ سے جیت کر لائے تھے۔ IMF ملک کی معیشت بیچنے والے لیکچر نہ دیں، جواب دیں۔ بیت المال کی گھڑی، انگوٹھیاں، ہار بیچ کھانے والے چور کی سزا کیا ہوتی ہے؟
Pakistani people. When you get the narrative against army, that is the moment to make them recall and remember the sacrifices made by the army people. पाक फौज है तो पाकिस्तान है, ये हमारी पाक फौज ही है जिसकी वजह से हम इतनी सुकून की नींद सोते हैं। मुझे पाक फौज से प्यार है और मैं पाक फौज के साथ हमेशा कर रहा हूँ और मैं बड़ा होकर फौजी बनूंगा। मैंने इस मुल्क के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं और हर मुश्किल घड़ी में इस मुल्क का साथ दिया है और इस मुल्क की कौम की खिदमत कर रहा है। मुझे फख्र है फौज पाकिस्तान पर। पाकिस्तान आर्मी इज आवर प्राइड एंड आई स्टैंड विद पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तानी फौज का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उनकी जो काविशें हैं, जिस तरह हमारे मुल्क को बचा के रखा हुआ है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। फौज और अवाम एक साथ। पाकिस्तान की फौज और उसकी क़यादत को निशाना बनाने की साजिश नाकाम। अवाम ने फौज मुखालिफ बयानिया मुस्तरद कर दिया। सियासी इंतशार बहाना, फौज असल निशाना। फौज और क़यादत में दरार डालने की कोशिश नाकाम। DGISPR वाज़ेह कर चुके कि आर्मी चीफ जिस तरफ देखते हैं पूरी फौज उसी तरफ देखती है। 70 साल से ये कोशिशें जारी, ना ये पहले कामयाब हुई ना अब कामयाब होंगी। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से 100 से ज़ायद अफराद के नाम निकाल दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ के नाम ECL से निकाले गए। आसिफ जरदारी, फरियाद तारपुर समेत कई और अहम शख्सियात के नाम भी ECL से निकाल दिए गए। नैब और FIA की सिफारिश पर नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले गए थे। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की तकरीब हल्फबर्दारी दूसरी मरतबा मुलतवी। हाई कोर्ट के हुक्म पर नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए गए। चेयरमैन सेनेट को ऐवान सदर से एडवाइस जारी होने का भी इम्कान था। ज़बानी इत्तलात पर गवर्नर हाउस में हल्फ की तैयारियां की गईं। नून लीग हल्फ ना लेने पर अदालत से दोबारा रुजू कर चुकी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने रात को अदालतें खुलने की वजह बता दी। कहती हैं इमरान साहिब आपके सदर पंजाब में आइन शिकनी कर रहे हैं। आइन शिकनी पर रात को अदालतें खुलती हैं। फस्तायत और आइन शिकनी छोड़ें और आप पार्लिमान के इक़्वाकार ना बने। पूरी कौम आरिफ अलवी की आइन शिकनी देख रही है। पूरी PTI भी बीमार पड़ जाए तो भी हमजा शहबाज ज़रूर हल्फ लेंगे। डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी को अरकान पंजाब असम्बली की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जरिए लीगल नोटिस भिजवा दिया गया। इस्तीफ़ा भी तलब। 16 अप्रैल को वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन को सबूताज किया गया। नून लीग के 200 से ज़ायद वर्कर्स को असम्बली फ्लोर पर गैर कानूनी तरीके से दाखिल कराया गया। MPA आसिया मजीद बदतरीन तशद्दुद के नतीजे पर वेंटिलेटर पर हैं। डेप्यूटी स्पीकर ने नून लीग के उम्मीदवार को सपोर्ट किया। पंजाब में इंतकाल इक़्तिदार का मामला। गवर्नर पंजाब की वज़ीर आला के इंतखाब से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी रिपोर्ट सदर ममलकत को मौसूल। गवर्नर पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। वोटिंग का रिकॉर्ड टेम्पर्ड है। पुलिस को रूल्स के खिलाफ ऐवान में दाखिल किया गया। अरकान असम्बली को वोट देने से रोका गया। उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा भी मुतनाज़ है। और पाकिस्तान रेलवेज का ईद के 3 रोज़ मुसाफिरों के लिए टिकट में 30% रियायत देने का फैसला। निजी शोबे में रावलपिंडी से मुल्तान जाने वाली थल एक्सप्रेस के किरायों में कमी का इतलाक ईद के तमाम दिनों में मामूल के मुताबिक किया गया है। रावलपिंडी से कराची तक चलने वाली सर सैयद एक्सप्रेस इंतज़ामिया का भी ईद के 1 रोज़ किरायों में 40% कमी का ऐलान।